نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنته جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آیتوں میں فرعون کے خاندان کا جو فرد ایمان لائے تھا اس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے قتل سے منع کیا اور پھر ایمان کی دعوت دی اور کفر کے انجام کو ان کے سامنے بیان کیا، لیکن اس نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون اور ان کے قوم اور خاندان کو اللہ نے پکڑا، بحر قلزم میں اللہ نے غرق کر دیا۔ اب ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے عالم برزخ کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک دنیا کی زندگی ہے موت تک، اور ایک موت سے لے کر قیامت تک جو زندگی ہے یہ عالم برزخ کی زندگی کہلاتا ہے، اور پھر قیامت کے بعد جو زندگی ہے وہ عالم آخرت کی زندگی کہلاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا، وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، غدوا و عشیہ، صبح کے وقت اور شام کے وقت، یعنی فرعون اور اس کے قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اب قیامت سے پہلے جو برزخی زندگی ہے اس زندگی میں آگ پر دونوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے، صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کافر کے سامنے روزانہ صبح اور شام دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور صاحب ایمان اگر قبر میں ہو تو جنت کو اس کو دکھلایا جاتا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اور قیامت کے دن کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے فرعون والو اب سخت عذاب کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو موت سے لے کر قیامت تک برزخ کی زندگی کہلاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو قبر کے اندر دفنا دیا جائے، پانی میں ڈوب جائے، اور اسی طرح آگ میں جلا دیا جائے، درندے ان کو کھا لے، لیکن یہ زندگی عالم برزخ کی زندگی کہلایا جاتا ہے، اور اس کو عالم قبر بھی اور قبر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک برزخی زندگی ہے، اور اس زندگی کا قیامت کے بعد والی زندگی کے ساتھ ایسے ہی مناسبت ہے جو خواب کے حالت کا انسان کی زندگی اور موت کے ساتھ جو مناسبت ہے۔ تو صبح اور شام جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن حکم ہوگا کہ ان کو سخت عذاب کے اندر ڈال دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ آپس میں جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، پھر جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں یہ جہنم کے اندر کہیں گے لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جو تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے اور لیڈر بنے ہوئے تھے، قوم کے قائد اور بڑے بنے ہوئے تھے، تو یہ ضعیف، یہ کارکن، یہ مرید، یہ شاگرد اپنے بڑے
اور ان متکبرین سے کہیں گے انا کننا لکم تبعا، کہ ہم تو دنیا کے اندر تمہارے تابع تھے، تم نے جو بیانیہ دیا ہم اس کے پیچھے چلتے رہے، تم نے جو سوچ ہمیں دیا، نظریہ ہمیں دیا، جو پیغام ہمیں دیا، جو مقصد تم نے ہمیں دیا، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تمہارے نعرے لگاتے رہے اور تمہارے اس بیانیہ کو لے کر آگے چلتے رہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، کیا آج ہمارے کچھ عذاب اٹھا لو گے؟ کہ جس عذاب کے اندر ہم مبتلا ہیں اور جس مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں، کیا آپ اس مصیبت کو، اس عذاب کو، اس پریشانی کو کچھ حصہ ہم سے کم کر لو گے؟ کہ ہمارے حصے کی کچھ سزا، کچھ عذاب تم اپنے ذمہ لے لو، نصیبا من النار، آگ کا کچھ حصہ، کہ ہم نے تمہاری اطاعت کی، تمہاری پیروی کی اور تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے آج ہم اس پکڑ کے اندر ہیں، تو کیا آپ اس مصیبت کے اندر ہمارے کچھ مدد کر سکتے ہو کہ عذاب کے اندر کچھ کمی ہو جائے؟ قال الذین استکبروا، تو وہ لوگ کہیں گے جو تکبر کرنے والے، غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بڑے سمجھنے والے تھے، انا کل فیہا، کہ بھائی ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم بھی تو اسی عذاب کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہیں، کہ ہم بھی خود گمراہ تھے اور ہم نے تمہیں بھی گمراہ کر دیا، خود ہم دین سے بے خبر تھے اور تمہیں بھی ہم نے اپنے پیچھے لگا دیا، تو جس عذاب کی کمی کا تم ہم سے درخواست کرتے ہو، ہم بذات خود اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اور بے شک اللہ جل جلالہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، تو وہ آگے سے انکار کر دیں گے کہ ہم تمہارے کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ وقال الذین فی النار، پھر یہ دوزخی لوگ جو اپنے لیڈروں کے پیچھے دنیا میں چلتے رہے، نہ قرآن کو دیکھا، نہ سنت کو دیکھا، نہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو قبول کیا، بلکہ گمراہ قسم کے لوگوں کے پیچھے چلنے والے تھے، تو یہ کہیں گے لخزنتہ جہنم، جہنم کے داروغہ سے، جو جہنم کا نگران فرشتہ ہے، مالک اس کا نام ہے، اور پھر 19 فرشتے اللہ نے جہنم پر متعین کیے ہیں، علیہا 19، کہ جہنم پر 19 بڑے بڑے فرشتے ہیں، اور پھر ہر فرشتے کے ماتحتی میں بے شمار فرشتے ہیں، اور یہ 19 فرشتے اس لیے ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے کہ 5 چیزوں پر اس ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے، اور 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور سورۃ ممتحنہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بڑے بڑے گناہ کو بیان کیے، کفر ہے، شرک ہے، چوری ہے، الزام ہے، تہمت ہے، تو یہ سب ملا کے 19 بنتے ہیں، اور ہر جرم کے ارتکاب پر اور ہر فریضے کی ادائیگی میں کمی پر عذاب کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا ہے، اس لیے 19 فرشتوں کی نگرانی ہے جو جہنم کے اندر دوزخیوں کو عذاب پر متعین ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی دیکھے، کرم دیکھے کہ ایک بار جب کوئی مسلمان پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اور ایک بار پڑھنے پر اللہ پاک جہنم کی 19 فرشتوں سے پڑھنے والے کو محفوظ فرما دیتا ہے، اور پھر ہر حرف پر 4000 نیکی ملی، 4000 گناہ معاف ہو گئے، 4000 جنت میں درجے بلند ہو گئے۔ تو ایک مسلمان جب ایک بار پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 74000 نیکی ملی، 74000 گناہ معاف ہو گئے، اور 74000 اس کے جنت میں درجے بلند ہو گئے، اور جہنم کے 19 فرشتوں سے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ جہنمی لوگ فرشتوں سے کہیں گے ادعو ربکم، کہ اے فرشتو تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب،
کہ آج اللہ پاک ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے اور عذاب کو اللہ پاک کم کر دے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الہ العالمین ہماری اور پورے امت مسلمہ کی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بے اولادوں کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ بے روزگاروں کو حلال کی روزگار نصیب فرما۔ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ الہ العالمین تمام مؤمنین مومنات جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں، خاص طور پر حاضرین اور سامعین میں سے جن کے والدین حاضر قارب وفات پا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، آخرت کے منازل کو آسان فرما۔ الہ العالمین پوری کے پوری امت مسلمہ کو اس ماہ مبارکہ کے انوارات سے برکات سے پورا کا پورا استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو تمام گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تمام مسلمانوں کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت کو، اعمال صالحہ کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔